یہ خطہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، تو پھر اس خطے کے اندر، اس پاکستان کے اندر اسلامی قانون کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اسلامی قانون سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں ہم ادھر ادھر کے قوانین کو لے کے ان کا مجموعہ بنا کے، کیوں ہم انگریز کے پیچھے بھاگ کے اس طرح کے قوانین بناتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اپنا ایک مضبوط نظام اور ایک اپنا مضبوط قانون موجود ہے، ہمارے پاس ہدایت کے لیے ہر چیز موجود ہے، ہم اس کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیوں ہم اسلام کے مطابق ہر چیز کو لے کر نہیں چلتے؟ کیوں ہم قوانین کو اسلام کے مطابق نہیں ڈال رہے؟ سوچیں اس کے اوپر۔ اور وہ لیڈر، وہ قیادت، وہ اپنے لیے آخرت کو بہترین بنا لے گی جس نے کبھی یہ کام کر دیا کہ اس ملک کے اندر شرعی نظام نافذ کر دیا۔ ایک ساتھ آپ نہیں کر سکتے، پارشلی کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو لے کے آئیں، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو بھیج رہے تھے کسی نئے ایریا کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے تھے کہ اس کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلام قبول کریں تو ان کو نماز کا کہنا، پھر ان کو زکوٰۃ کا کہنا، اسٹیپ وائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ ان کو اسلام کی طرف لے کے آؤ۔ آج نو ڈاؤٹ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر معاشرہ اس حد تک اسلام سے ہٹ چکا ہوا ہے تو اس کو واپس اسلام کی ان اقدار کے اوپر لانے کے لیے، ان راستوں کے اوپر واپس لانے کے لیے اگر اسٹیپ وائز بھی چلنا پڑتا ہے تو کر لینا چاہیے۔ کچھ قوانین آج بنائیں، کچھ قوانین کل بنائیں، اور کرتے کرتے آپ تمام کے تمام قوانین اسلام کے مطابق ڈال لیں۔ نیت تو کریں، آئیں تو صحیح، اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے قدم اٹھائیں تو صحیح، لیکن یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا اور ہم بالکل اس کو سٹارٹ ہی نہ کریں اور ہم وہی جو طاغوتی نظام ہے ہم اسی کو ہی لے کے چلتے رہیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کم از کم اتنا تو کریں کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ پھر وہی کہوں گا، ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک کے اندر فوری طور کے اوپر مکمل شریعت جو ہے وہ نافذ ہونی چاہیے، ہر چیز، ہر قانون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن پھر وہی کہ اس کے باوجود اگر کوئی تھوڑا سا کمزور ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ایک دم نہیں کر سکتا، بھائی آئے تو صحیح، اس چیز کے اوپر سوچیں۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، دنیا میں بہت تھوڑی دیر رہنا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں حق سے نظریں پھیر کے، میں حق سے ہٹے ہوئے لوگوں کی، میں غیر مسلمس کی غلامی کر کے، میں ان کی باتوں کو مان کے تو اس دنیا کے اندر کمائی کر لوں اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنا لوں، کتنی ہے یہ دنیا؟ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کے مطابق آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ یا ایک دن آخرت کے مقابلے میں تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، اس کو سنوار لو۔ آج اگر کسی کو قیادت ملتی ہے، آج اگر کوئی حکومت میں آتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر جائے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوار لے، نہ کہ وہ ایسا کرے کہ وہ اپنے گھروں کو بھرے، اپنی دولت کٹھی کرے، اپنی کوٹھیاں کٹھی کرے، اپنا مال اکٹھا کرے اور وہ سارا کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کے خود آگے بڑھ جائے اور آگے جا کے اپنی آخرت کو برباد کر لے، اور جو ادھر کمایا تھا وہ بھی اس کے کام کا نہیں اور آگے کی بھی کوئی کمائی اس کے ہاتھ نہیں آئی۔ جس کو جتنا اختیار ملتا ہے، جس کو جتنا اقتدار ملتا ہے، وہ چاہے حکومت میں ہے، چاہے کسی ادارے میں ہے، چاہے وہ جہاں پہ بھی ہے، اس کو جتنا اختیار ملا ہوا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو درست طریقے سے استعمال کر لے اور اپنی آخرت کو سنوار لے۔ دنیا میں جتنا رزق اس کے نصیب میں ہے، جو اس نے کھانا ہے، جس طرح اس نے زندگی کے اندر جو کچھ حاصل کرنا ہے، وہ اس کو مل کے رہنا ہے، وہ اس کو مل کے رہنا ہے۔ اگر وہ غلط طریقہ اپنائے گا تو وہ اپنے آپ کو برباد کرے گا، اگر درست طریقہ اپنائے گا اللہ پھر بھی اس کو اتنا رزق دے گا جتنا اس کے نصیب میں، اس کی زندگی میں اس نے استعمال کرنا ہے، وہ اس کو ملے گا۔ اور جو اضافی لیا، ادھر ادھر سے لوٹا اور پھر بعد میں وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، وبال بنے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ کہاں یوز ہوگا؟ اور جب آپ کے پاس بھی اگر اس طرح سے مال آئے گا جس کے
रिसोर्सेज, जिसके सोर्सेज ठीक नहीं होंगे तो वो इस्तेमाल भी उसी तरह से होगा और वो भी वबाल बनेगा, और जो छोड़ के जाओगे वो भी वबाल बनेगा। तो उससे बेहतर है कि अपने आप को दीन की तरफ सीधा रख के चलो और अपने इक़्तिदार को, अपनी पावर को, अल्लाह ताला ने जो भी आपको अता की है उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करो, इस्लाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करो, अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करो, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने घरों को भरने के लिए इस्तेमाल ना करो, अपनी औलादों को उठाने के लिए इस्तेमाल ना करो, सिर्फ अपने आप को दुनिया के अंदर कामयाब करने के लिए इस्तेमाल ना करो। दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर करो, अपनी आखिरत को बेहतर करो। और जब इस तरह की सोच अपनाओगे, जब इस तरह का जहन बन जाएगा, तुम्हें लुत्फ इस चीज़ में भी आएगा। अगर अभी किसी को लुत्फ इस चीज़ में आता है कि वो अपने इक़्तिदार को, अपनी पावर को मनफी तरीके से यूज़ करे, उसको लुत्फ इस चीज़ में आता है, तो यकीन करो आज मुस्बत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दो, तुम्हें अल्लाह ताला उसमें लुत्फ देना शुरू कर देगा, तुम्हें मुस्बत तरीके से यूज़ करने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, तुम अपनी पावर को लोगों की खिदमत के लिए सर्व करना शुरू कर दोगे, और तुम्हें उसका जो मज़ा आएगा, उसका जो लुत्फ तुम्हें आएगा और उसका जो अजर तुम्हें आगे मिलेगा, उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सारी बातें मैं सिर्फ और सिर्फ दर्द दिल रखते हुए कर रहा हूँ। क्यों? कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई, हर भाई को अपने दूसरे भाई का ख्याल करना चाहिए। अगर कोई भाई बुराई के अंदर है तो उसको अच्छाई की तरफ लेके आना, ये उसके साथ सबसे बड़ी नेकी है। अगर मेरी बात किसी को ये थोड़ी सी भी क्लिक कर जाए, कोई चंद एक बंदे, कोई एक बंदा भी जो इस तरह से अल्लाह ताला ने जिसको सलाहियतें और जिसको पावर दी है, जिसको किसी मसनद के ऊपर बिठाया है, जिसको कोई इक़्तिदार बख्शा है, अगर किसी उस एक बंदे को भी मेरी कोई बात ये क्लिक कर जाए और वो कन्वर्ट हो जाए और वो अपने आप को सही रास्ते के ऊपर, सीधे रास्ते के ऊपर ले आए और अपनी तमाम तर सलाहियतों, अपनी ताकतों, अपने रुतबे, अपने इक़्तिदार को लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, अपनी आखिरत को संवारने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये बातें क्या, बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। मेरी ये दुआ है लास्ट के अंदर कि या अल्लाह मेरी इस बात को, मेरी इस कोशिश को कुछ लोगों तक ज़रूर पहुंचा दे, इस तरह से कि वो इससे हिदायत पकड़ लें, इस तरह से कि वो इसकी वजह से तेरे रास्ते पे आ जाएं, इस तरह से कि वो इसकी वजह से अगर वो किसी गलत रास्ते के ऊपर चले गए हुए हैं तो वो उस शैतान के बहकावे से निकल कर सीधे रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को, हमारी आने वाली नस्लों को नेक अमल करने, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हमें हर बुरे काम से दूर रखे, हमें हर नेक काम करने की हदायत दे के रखे और तौफीक दे के रखे। आमीन।